علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انوار الحدیث سے پھر کچھ حدیثیں اور اس کی تشریحات لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم اور علماء کرام، علم کی کیا فضیلت ہے اور علماء کرام کا کیا مقام ہے، سماعت کریں۔ پہلی حدیث شریف دیکھ لیں۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ووادع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب۔ یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانے والا ایسا ہے جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات، موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اب عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی شارحین حدیث نے فرمایا کہ علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی شناخت اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے، اور فتویٰ و اجتہاد کے رتبے کو پہنچنا فرض کفایہ ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد اول صفحہ نمبر 233۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یعنی علم سے مراد اس حدیث میں وہ علم ہے کہ جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے۔ مثلا جب اسلام میں داخل ہوا تو اس پر خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو جاننا واجب ہو گیا، اور ہر اس چیز کا علم ضروری ہو گیا کہ جس کے بغیر ایمان صحیح نہیں۔ اور جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا واجب ہو گیا، اور جب ماہ رمضان آ گیا تو روزہ کے احکام کا سیکھنا ضروری ہو گیا، اور جب مالک نصاب ہو گیا تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا واجب ہو گیا، اور اگر مالک نصاب ہونے سے قبل مر گیا اور زکوٰۃ کے مسائل کو نہ سیکھا تو گنہگار نہ ہوا، اور جب عورت کو عقد میں لایا تو حیض و نفاس وغیرہ جتنے مسائل کا زن و شوہر سے تعلق ہے جاننا واجب ہو جاتا ہے۔ وعلی ھذا القیاس اشعۃ اللمعات جلد اول صفحہ نمبر 161۔ ان ابن سیرین قال ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ حضرت محمد سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ علم یعنی قرآن و حدیث کو جاننا دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی بھی گمراہ، بددین، بد مذہب اور گستاخ کو استاذ کبھی بھی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ استاذ بنانے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جو میرا استاذ بننے والا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے ہے کہ نہیں، اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم ہے کہ نہیں، عاشق رسول ہے کہ نہیں، غلام اولیاء کرام ہے کہ نہیں، کہیں وہ بددین، گمراہ
گستاخ تو نہیں ہے۔ اگر کوئی گستاخ اور بددین بد مذہب کو اپنا استاد بنا لیا ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فوراً اس کو استاد بنانے سے باز آئے اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی اہل سنت والجماعت کے عالم کو اپنا استاذ بنائے۔ ہر کسی کو اپنا استاذ نہیں بنایا جا سکتا۔ عن ابی امامہ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف اور مشکات شریف میں موجود ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے عابد تھا اور دوسرا شخص عالم تھا، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے ایک عالم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، خوب نفلی روزے رکھتا ہے، مگر ایک ایسا عالم ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، علم کی دولت سے نوازا ہے، اور وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، واجبات کی تکمیل کرتا ہے، اور سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے، اور گناہوں سے باز رہتا ہے، تو اس عالم کا مقام اللہ اکبر رات دن عبادت کرنے والے سے کئی گنا افضل ہے، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ اور ایک آدمی رات بھر عبادت کرے مگر عالم کا مقام یہ ہے کہ پھر بھی اس عابد سے وہ عالم کئی گنا افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دین کا علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر خدائے تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی حدیث شریف دیکھیں۔ عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد
कफ़द्ल القمر लैलत البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر۔ یہ حدیث شریف ترمذی میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے ابو درداء، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے کہا کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالی اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں۔ انبیاء کرام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہیں، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ سبحان اللہ! دیکھیے عالم کا کیا مقام ہے، عالم کی کیا شان ہے۔ ان حدیث پاک سے اپنے اندر بھی جذبہ پیدا کریں کہ ہم خود بھی دین کا علم سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے، اور اگر میری ویڈیو ماں باپ سن رہے ہوں تو وہ اپنے بچوں کو ضرور عالم دین بنائیں۔ آگے دیکھیے 5ویں حدیث، عن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف میں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! اس حدیث پاک سے ایک عالم کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے، ایک عالم کے مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرماتا ہے اور میرے حضور تقسیم فرمایا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شکے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات 6ویں حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، عن ابن عباس قال تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیانها۔ یہ حدیث شریف دارمی اور مشکات شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ 7ویں حدیث دیکھیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ 8ویں حدیث شریف دیکھیں، عن ابی الدرداء قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها فقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیها وکنت له یوم القیامة شافعا وشہیدا۔ یہ حدیث شریف مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے۔ تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمائیے کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دین کی باتوں سے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عالم دین بنا کر کے اٹھائے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اور اس کے لیے گواہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ انوار الحدیث کی ساری ویڈیو آپ سنیں اور حدیثوں کو اور اس کی تشریحات کو یاد کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور تاکہ اسی بہانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اشاعت بھی ہوتی رہے۔ 9ویں حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ قال فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میں نے معلوم کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر صدی کے خاتمے پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کو نکھارتا رہے گا۔ ناظرین، ہر 100 سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک محبوب بندہ بھیجتا ہے جو مجدد ہوتا ہے، اور وہ مجدد اللہ کے دین کی تجدید فرماتا ہے، لوگوں کو گمراہیوں سے بچاتا ہے۔ تو ہر 100 سال کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ ناظرین، سیدی و سندی و مرشدی و آقائی و ملجائی میرے حضور الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کیا شان ہے۔ باتفاق علماء عرب و عجم 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ 10ویں حدیث شریف دیکھیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تعلم علما مما ينبغي
من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة یوم القیامت یعنی ریحہا۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کے لیے مخلص بنائے، ہماری نیتیں اچھی ہوں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی، تبھی علم دین حاصل کرنے کی برکتیں ہم سب کو ملیں گی، ورنہ پھر اس علم کو سیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ 11ویں حدیث دیکھیں، عن سفیان ان عمر بن الخطاب قال لكعب من ارباب العلم قال الذين يعملون بما يعلمون قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء قال الطمع۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کے دلوں سے کون سی چیز علم کے انوار و برکات کو نکال لیتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ لالچ۔ یہ حدیث شریف دارمی اور مشکوٰۃ شریف میں گئی۔ 12ویں حدیث شریف دیکھیں، عن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ حضرت احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بروں میں سب سے بدترین علماء سو ہیں اور اچھوں میں سب سے بہتر علماء حق ہیں۔ حضرات، بددین، گمراہ، گستاخ جتنے بھی اہل علم ہیں، وہ چاہے جتنے بڑے محدث ہوں، فقیہ ہوں، مفتی ہوں، ہرگز ان کی پیروی نہ کریں، اور وہ علماء سو ہیں، وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو ان کی باتوں پر عمل کرے گا وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا جتنے گستاخ، بددین، بد مذہب علماء ہیں وہ سب کے سب علماء سو ہیں۔ علماء ربانیین کے دامن کرم سے وابستہ رکھیں، علماء حق سے جڑیں، اور اہل سنت والجماعت کے عالموں سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ 13ویں حدیث شریف دیکھیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ یہ حدیث شریف بھی ابو داؤد شریف میں ہے اور مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ ضروری انتباہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات بھر عبادت فرماتے، یہاں تک پائے مبارک ورم کر جاتے، اور صوم وصال یعنی پے در پہ روزہ رکھتے، رات میں افطار نہ فرماتے، اور جو مال ملتا سب راہ خدا عز و جل میں خرچ کر ڈالتے، چٹائیوں پر آرام فرماتے، جو کی روٹی تناول فرماتے،
کبھی 1-2 مہینہ تک صرف کھجور اور پانی پر اکتفا فرماتے، کبھی شکم اقدس پر پتھر باندھتے، مگر ان باتوں کو اپنی کمزور و ناتواں امت پر کرم فرماتے ہوئے لازم نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں کہ خود کھجوروں پر اکتفا کر رہے ہیں، رات رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، پے در پہ روزہ رکھ رہے ہیں، مگر ان باتوں کو اللہ کے نبی نے اپنی امت پر لازم نہیں فرمایا، ضروری نہیں ٹھہرایا کہ اے میری امت میں کھجور کھا رہا ہوں، تم بھی کھجوروں پر اکتفا کرو، میں لگاتار روزے رکھ رہا ہوں، تم بھی روزہ رکھو، میں رات بھر نماز پڑھ رہا ہوں، تم بھی رات بھر نماز پڑھو۔ ایسا حضور نے نہیں فرمایا، اپنی امت پر کرم فرمایا، شفقت فرمائی، اور اپنے اس کمزور امت پر لازم نہیں فرمایا ان باتوں کو۔ آگے دیکھیے، یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا کسی مسلمان سے مطالبہ نہیں فرمایا، چاہے وہ جاہل ہو یا عالم، مگر آج کل بعض جاہل جنہیں مذہب سے دور کبھی واسطہ نہیں، ان باتوں کا علماء سے مطالبہ کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والے کو نافرمان سمجھتے ہیں، اور شرم نہیں کرتے کہ جن باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں فرمایا تو ان بے عمل جاہلوں کو مطالبہ کرنے کا حق کہاں سے پہنچ گیا؟ خدا تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ انتباہ نمبر 2 میں دیکھیں، چٹائیوں پر سونے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطالبہ کرنے والے اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمان دونوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسلام کو اس طرح کی ایک ایسا غیر مسلم جو دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے، جب اس کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں چٹائی پر سونا اور پیٹ پر پتھر باندھنا لازم ہے، اور ایسا نہ کرنے والا گنہگار اور حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نافرمان ٹھہرایا جاتا ہے، تو وہ اسلام کی طرف ہرگز نہیں آ سکتا، اور علماء کو نافرمان و گنہگار ٹھہرانے والا یہ گروہ مسلمانوں کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ علماء خود نافرمان ہیں، تو پھر وہ عالموں کی نصیحت ہرگز نہیں قبول کریں گے، نماز و روزہ وغیرہ فرائض الہیہ کے قریب نہ آئیں گے، اور برائیوں میں مبتلا ہو کر مستحق عذاب نار ہوں گی۔ حضرات، آج کل کا یہی ماحول ہے کہ یہ جاہل کچھ ایسے ہیں جو خود بھی نماز روزہ نہیں کرتے، دین کی باتوں کو نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء کرام، حفاظ کرام کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور مثالیں دیں گے جناب کہ ہمارے حضور تو چٹائیوں پر سویا کرتے تھے، ہمارے حضور پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور یہ لوگ عیش پرست ہو چکے ہیں، معاذ اللہ، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا کچھ نہیں کہتی کچھ جاہل عوام ہماری؟ عزیزان گرامی، علماء کرام کی گستاخی سے بچیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ سوچنے والی بات ہے کہ جن باتوں کو، جن کاموں کو حضور نے اپنی امت پر لازم نہیں ٹھہرایا، تو ان باتوں کو مطالبہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان باتوں کو مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب حضور نے ہم پر فرض نہیں فرمایا، واجب نہیں ٹھہرایا، لازم نہیں کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں علماء کرام پر لازم کرنے والے اور ان سے مطالبہ کرنے والے؟ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کا مؤدب بنائے، ان کا ادب کرنے والا، احترام کرنے والا بنائے۔ حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔